بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے ایک بڑا جامع مختصر مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے ایک منت مانی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام بن جائے تو ہم 10 بیویوں کی کہانی سنیں گے، 10 بیویوں کی کہانی سنیں گے، حضرت سیدہ کی کہانی سنیں گے، حضرت سیدہ زینب کی کہانی سنیں گے۔ تو کیا ایسی کوئی کہانی موجود ہے؟ جبکہ ہم نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو یہ کہانی موجود ہے، کتابیں دیکھی تو کتابوں میں بھی یہ کہانی موجود ہے۔ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت سے کوئی ایسی کہانی ثابت ہے؟ اور یہ بھی ساتھ میں کہا ہے معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ قرآن بھی تو کہانیاں بتا رہا ہے۔ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا قرآن واقعی کہانی بتا رہا ہے؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ تو آپ کو یہ تمام مسائل جو میں آپ حضرات کے سامنے اب رکھ رہا ہوں، آپ کتابیں اٹھائے، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 736، آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 3 اور 5 صفحہ نمبر 198 515، بدع الصنایع جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 327۔ آپ کھول کے دیکھ لیجئے، تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ یاد رکھے قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے۔ یہ عقیدہ تو کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا اور یہودی اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے معاذ اللہ۔ تو اگر ایسا عقیدہ ہے تو آپ پہ کفر کا بھی اندیشہ ہے، یہ بات یاد رکھے۔ تو اب آپ یہ بات سنیں، غور سے، دھیان اور توجہ سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہانیاں نہیں بتائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے حکم کو مان کے زندگی گزار رہے تھے اور ان کا کیا بنا، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کے قوانین کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، ان کا کیا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے 3 چیزیں قرآن میں پیش کی ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی میں یہ بتایا کہ دیکھو جو ہمارا حکم ماننے والے تھے، ہم نے ان کے ساتھ نیکی کا اور صلہ رحمی کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، ان کے بارے میں یہ حکم آیا۔ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، ان کا کیا ہوا، یعنی کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں ہی تباہ اور برباد ہوئے۔ تو یہ جو حال والے ہیں، جیسے کہ اب ہم ہیں، ہمارے یہ حال چل رہا ہے، تو اس میں حال میں یعنی کہ ایک ماضی ہو گیا، ایک حال اور ایک مستقبل۔ تو حال والے یہ دھیان رکھیں کہ یہ جو ماضی میں ہوا ہے، یہ 2 چیزیں جو بتائی گئی ہے، ایک نیکی کرنا اور ایک برائی کرنا۔ اگر برائی کریں گے آج ہم اس حال میں، یعنی کہ آج اگر برائی کریں گے تو پیچھے جو گزر چکا ہے نا، وہ پھر مستقبل میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں اگر ہم جو ہے برائی کریں گے تو برائی جو پیچھے گزر چکی ہے برائی، تو وہ پھر آج اگر ہم برائی کریں گے تو پھر جو ہے مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے تباہی اور بربادی والا۔ اور اگر ہم نیک و کار والی زندگی گزاریں گے جو کہ انبیاء علیہ السلام والی اور نیک لوگوں والی تھی، شہداء والی، صالحہ والی، تو پھر جو ہے جنت انتظار کر رہی ہے، مستقبل میں کیا؟ جنت انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بتائی ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ہم یہ جو حال ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے سارا، اعمال کا داو مدار یہاں پر ہے، حال پر، ماضی پہ نہیں، مستقبل پر نہیں، حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جنت میں جانا چاہیں گے یا پھر جو ہے جہنم میں۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ مسائل کی بات نہیں چھیڑ رہا ہوں میں کہ مسائل بتائے ہیں، مسائل کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں، صرف فضائل کا ذکر کر رہا ہوں۔ فضائل کے اعتبار سے یہ 3 چیزیں سامنے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ تو یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب ہے معاذ اللہ۔ اب آتے ہیں بی بی زینب یا پھر جو ہے بی بی سیدہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو کیا ان کی کوئی کہانیاں ہیں یا کوئی 10 بیویوں کی کہانیاں موجود ہے یا نہیں؟ شریعت میں کہیں سے کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھے یہ باطل عقیدہ ہے۔ منت ماننے کے لیے کتنی چیزیں شرط ہے وہ سن لیجئے۔ منت یہ ہوتی ہے، اے اللہ تو میرا فلاں کام بنا دیجئے، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گی یا 100 رکعت پڑھوں گی یا 10 رکعت پڑھوں گی۔ تو یہ تو ہے منت۔ اگر آپ کا کام بن جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا، یعنی کہ نمازیں وہ پڑھنی پڑے گی جو آپ نے منت مانی تھی۔
اگر آپ نے جو ہے نماز کا نہیں کہا تھا، روزے کا کہا تھا، 1 روزہ رکھوں گی، 10 رکھوں گی یا 20 رکھوں گی یا پورے مہینے کے رکھوں گی یا سال کے رکھوں گی یا 10 سال کے، تو پھر یہ بھی، اور منت آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں رکھنے۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے کہ آپ نے جو ہے کہا یا اللہ میرا یہ کام بنا دیجئے، میں آپ کے راستے میں قربانی کروں گی، تو اور وہ کام بن جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی لازم آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کے تعلق سے ہے کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ میرا کام بنا دیجئے، میں حج کروں گی، تو اگر آپ نے جو ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے آپ کا کام بنا دیا، حج کیا آپ نے، تو اس کی جنس کیا ہوئی؟ نماز جیسے فرض نماز ہے اس کی جنس ہوئی نوافل نماز، اور فرض روزہ ہے اس کی جنس ہوئی نفلی روزہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو ہے اس کا نفلی کیا ہے؟ صدقہ۔ اور حج کا نفلی کیا ہے؟ وہ ہے عمرہ۔ تو اگر آپ نے عمرہ کی یا صدقہ کی یا پھر جو ہے نفلی روزے کی یا نفلی نماز کی، منت مانی تھی اور آپ کی وہ منت اللہ نے پوری کر دی، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اب اپنی جو عبادت آپ نے اپنے اوپر لی تھی اس کو پورا کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں اب آتے ہیں کہ یہ عورتیں 10 کہانی 20 کہانی، 10 عورتوں کی 20 عورتوں کی، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھے شریعت میں نہ ہی تو بی بی زینب کی کوئی کہانی کا وجود ہے کہ بھئی 350 مرتبہ سنیں گے، 400 مرتبہ سنیں گے، نہ ہی سیدہ کے حضرت سیدہ کا کہیں تذکرہ ہے کہ بھئی ان کی کوئی کہانی ہے 20 عورتیں جمع ہو کے سنے گی، 30 عورتیں جمع ہو کے سنے گی یا اکیلی سنے گی، اور کوئی 10 بیوی ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائی، یاد رکھے یہ منت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ منت مان بھی رکھی ہے، مانگ رکھی ہے کہ میں ان کہانیوں کو سنوں گی، تو یہ منت ہوئی ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ منت ہے اور نہ یہ پوری ہوتی۔ یاد رکھے عقیدے سے اس کو نکال کے پھینک دیجئے، یہ باطل عقیدہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 736، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 اور 5 صفحہ نمبر 198 515، بدع الصنایع جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 327 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔